السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ الحمد للہ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ آپ شاید توقع کر رہے ہو کہ میں بہت لیکچرز دوں گی اور بہت نصیحتیں کروں گی اور بہت کچھ بتاؤں گی، لیکن میں آپ سے سننے آئی ہوں، آپ کو جاننے آئی ہوں، آپ سے سیکھنے آئی ہوں۔ تو اس ملاقات کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ بولیں گے۔ لیکچرز آپ نے بہت سن لیے، بہت کچھ پڑھا، لیکن ہم سب کو مل کے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اپنے عمل کو مزید بہتر کیسے بنائیں، کیونکہ ہم سب کی واپسی اس رب کی طرف ہے جو نہ ہماری شکلیں دیکھے گا اور نہ ہمارے مال دیکھے گا، نہ دنیا کا کوئی سٹیٹس دیکھے گا، وہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو جو اس کو دیکھنا ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آپ سب نے کتاب لے لی ہے؟ کسی نے اس میں سے کچھ پڑھا بھی ہے؟ کس نے پڑھا ہے کچھ؟ الحمدللہ، جب کتاب ہاتھ میں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھا بھی جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو خیال ہو کہ میں آپ کو یہ کتاب پڑھاؤں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لیے آپ کے ہاتھوں میں دی گئی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ واقعی انشاءاللہ۔ مجھے ہمیشہ وہ کتابیں اچھی لگتی ہیں کہ جن کے چیپٹرز چھوٹے ہوتے ہیں، وہ آپ راہ چلتے کسی نہ کسی وقت پڑھ ہی لیتے ہیں، اور جن کتابوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، مشکل لفظ ہوتے ہیں، لمبے چیپٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر پڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح میں نے اپنی چھوٹی نشستوں میں اوقات کے چھوٹے لمحے استعمال کر کے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ کو وسیع کرتی ہے، اور اس طرح ریڈنگ بہت کم ہوتی ہے کہ آپ پلان کر کے بیٹھیں اور پھر آپ پڑھیں۔ اکثر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو میں نے راستوں میں پڑھتے دیکھا ہے، سفر میں پڑھتے دیکھا ہے، انتظار کے لمحات میں پڑھتے دیکھا ہے، اور جب تک پڑھیں گے خود نہیں، جب تک خود کھانا نہیں سیکھیں گے، خود ریڈنگ نہیں کریں گے، تو زیادہ دیر تک کوئی کسی کو… جی آپ کچھ فرما رہی؟ مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھ سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے کہ لمبا لیکچر نہیں دے رہی۔ مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، میں اپنے دل کی کروں، آپ اپنے کی کریں، اس طرح زیادہ سیکھیں گے۔ دیکھیے، دو دماغ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس انٹریکشن سے جتنا کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ ون وے ٹریفک سے نہیں۔ تو اس لیے آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور ساتھ زندگی کے کچھ تجربات شیئر کروں گی، کچھ چند باتیں ایسی کہ جنہوں نے مجھے فائدہ دیا ہے، میں بھی آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو ان میں سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو سکھائی رہی تھی وہ ہے سیلف ریڈنگ۔ اس کی آپ کو عادت ڈالنی ہوگی، اس لیے کہ جب تک خود پڑھیں گے نہیں اس وقت تک دماغ کھلے گا نہیں۔ عام طور پہ پڑھنے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کتابوں کی لینگویج سمجھ نہیں آتی، زبان مشکل ہوتی ہے، یا کانسیپٹس بڑے مشکل ہوتے ہیں، یا لینتھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک سمپل سی کتاب آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ گئے تو انشاءاللہ پھر اور بھی اس طرح کی بہت سی پڑھ سکیں گے۔ کینیڈا میں بچوں کو اسکولوں میں اتنا زیادہ ریڈنگ کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ کبھی ایک ریس ٹو ریڈ، کبھی ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ ریڈ، باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے ہیں بچوں کے، لائبریریز میں گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری قوم کو بس ریڈنگ پہ لگا دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے، کہتے ہیں نا کتاب بہترین دوست ہوتی ہے، جب انسان پڑھتا ہے اور جب انسان سیکھتا ہے خود پڑھ کے تو پھر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی پر۔ بہت سے وقتوں میں ہم چاہتے ہیں کسی انسان سے بات کریں، وہ انسان اویلیبل نہیں ہوتا، ہمیں کمپنی چاہیے ہوتی ہے، کمپنی نہیں ملتی، بعض اوقات اپنی ٹیسٹ کی کمپنی نہیں ملتی،
لیکن جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے تاریک گوشے، مجھے ہمیشہ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندر کے سیل ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک چیز کھل رہی ہے، اور پھر جو بہت ساری چیزیں ذہن میں واضح ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے لیے زندگی کا یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. زندگی کا سفر بہت مشکل سفر ہے اور اس میں بہت اونچ نیچ بھی ہے، بہت پیچ و خم بھی ہے. یہ کانٹوں سے بھرا ہوا سفر ہے، پھسلن سے بھرا ہوا ہے، اور ہر لمحے انسان کو طرح طرح کے خطرات سے واسطہ پڑتا ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے آپ کے ہاتھ میں قرآن دے دیا. قرآن ام الکتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، سب کتابوں میں بڑی کتاب ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا انہوں نے؟ کوئی ایسا ہے یہاں؟ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا؟ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اور الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح جسم کے لیے کھانا ضروری ہے اور اچھا کھانا ضروری ہے، اسی طرح ذہن کے لیے ریڈنگ ضروری ہے. ہم جو انسان ہیں نا وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کے 4 رخ ہیں. یہ کہیں کہ ہمارے 4 پرتو ہیں، یہ 4 چیزوں کا ہم مجموعہ ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے اندر بہت اہم ہیں. ایک ہے ہمارا جسم، دوسرے ہے ہماری جان، تیسرے ہمارا دل، اور چوتھا ہے دماغ. ان 4 چیزوں کی گروتھ ضروری ہوتی ہے، یا ان 4 چیزوں کو فیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. ان کی غذا کا اہتمام ضروری ہے، ان کی کیئر کرنا ضروری ہے. جس میں سب سے پہلے ہمارا جسم ہے، کیونکہ اگر جسم نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. جسم کی صحت کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا کچھ کرتے ہیں؟ جسمانی صحت کے لیے بیلنس ڈائٹ، آکسیجن، ایکسرسائز، آرام، لکھتے جائیے اپنے پاس، صفائی، کلینلینس، نہانا دھونا، نیند، اور پروٹیکشن. ٹھیک ہے، یعنی لباس کے ذریعے اور سردی گرمی سے بچاؤ کرنا. لکھ لیا سب نے؟ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر ان میں سے آپ کسی بھی چیز میں کمی کر دیں تو بھی بیماری، زیادتی کر دیں تو بھی بیماری. دوسری چیز ہے ہماری جان، اسپرٹ، روح. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف جسم لے کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح ہوتی. جس طرح جسم کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، اس طرح ہماری روح کے لیے بھی ضروری ہیں. کیونکہ اگر ہماری روح ترقی نہیں کرتی، اس کی نرشمنٹ نہیں ہوتی، تو ہم جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں. پھر آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ روح کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا چیز فائدہ مند ہے؟ قرآن ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو بھی قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ روح. وحی الہی جو ہے اس کے لیے روح کا لفظ آتا ہے. جس طرح ہمارا جسم زمین سے اگتا ہے، یہ کہیں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ آیت کا ریفرنس دیں گے؟ ہاں، واللہ انبتکم، اور اللہ نے اگایا تم کو، من الارض، زمین سے، نباتا، جیسے نباتات اگتی ہے، نبات کی یعنی اگانا، مفعول مطلق ہے نا، اگانا تاکید کے لیے ہے. جیسے اگایا جاتا ہے کچھ، جس طرح پودے گرو کرتے ہیں، اسی طرح انسان کا جسم بھی گرو کرتا ہے. اور اس کے گرو کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ زمین سے آتا ہے، کھانا پینا، پانی وغیرہ، اسی طرح باقی چیزیں. لیکن روح کیا زمین سے اگتی ہے؟ کوئی انسان دیتا ہے؟ کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے. جسم کے لیے غذا زمین میں ہے اور روح کے لیے غذا آسمان سے آتی ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا بَصَلِهَا. شاباش. قَالَ
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اس کا ترجمہ آتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. من و سلوہ چھوڑ کر تم دال ساگ چاہیے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اوکے اہبطوا مصرا، جاؤ پھر کہیں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، ساری زمین اگاتی ہے یہ چیزیں، کہیں سے بھی جا کے لے لو. مجھ سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جو کہہ رہے ہو کہ دعا کرو ہمارے لیے. فإن لکم ما سألتم، لیکن انجام کیا ہوا؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یعتدون کون ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں کسی بھی چیز میں. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ آسمانی غذا سے اکتا جاتے ہیں، اس میں ان کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے، خواہ وہ جسم ہی کے لیے کیوں نہ ہو، من و سلوہ کی طرح. اور بعض لوگ بیلنس رکھتے ہیں، جسم کی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی. روح کی ضرورت صرف اور صرف قرآن پوری کر سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں. قرآن ہی ایسی چیز ہے جو روح کے لیے شفا ہے. اور پھر قرآن صرف ایک لفظ تھوڑی ہے، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں جس میں پھر نماز روزہ آ جاتا ہے. نماز کیا کرتی؟ نماز سے ہماری اسپرٹس ہائی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں یا ہچکچا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر فزیکلی ہو سکتا ہے آپ تھک، جیسے تراویحوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جسم تھک جاتا ہے لیکن آپ ایکٹیو نہیں ہو جاتے. کبھی آپ کو یاد ہوگا رمضان میں تراویحوں کے بعد جسمانی حالت کیسے ہوتی ہے؟ جسمانی حالت تھکی ہوئی ہوتی ہے مگر دل اور دماغ اور روح ہماری ہائی اپ ہو جاتے ہیں، بہت فریش ہو جاتے ہیں، اتنا اسٹرانگ محسوس، یوں لگتا ہے پہاڑ بھی توڑ دیں گے اور ہر چیز ہٹا دیں گے. جو ول پاور انتہائی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. تو ہماری اسپرٹ جو ہے اس کی ترقی کے لیے اس کی غذا قرآن، آسمانی غذا چاہیے ہوتی ہے. اور جب ہماری روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر ہمارا جسم بھی مزید طاقتور ہونے لگتا ہے. روزہ کس لیے ہے؟ روزے میں کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ صبح کھاتے ہیں، شام کتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا، پھر بھی 2 وقت میں اتنا تو نہیں کھا سکتے نا اتنا سارا دن کھاتے رہتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے اندر ہی ہماری اسپرٹس ہائی ہونے لگتی ہیں اور رمضان کے بعد اگرچہ ہمیں جسمانی طور پر کچھ تھکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہے لیکن روحانی طور پر ہماری اسپرٹس ہائی ہو جاتی ہیں. تو روزہ بھی اسی لیے. زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کس لیے ہوتی ہے؟ مال کی صفائی کے لیے. اور صرف مال کی صفائی ہوتی ہے اس سے؟ جی، روح کی صفائی بھی ہوتی ہے. تو دین کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ ہماری روح کی صفائی کرتے ہیں اور ہماری روح کو طاقتور بناتے ہیں، ہماری روح کو ایلیویٹ کرتے ہیں. تو روح کے لیے کیا چاہیے؟ روح چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ شفا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف کوئی تعویذ لکھنے کی کتاب ہے کہ شفا سے مراد یہ شفا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جب ہماری اسپرٹس اچھی ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی اچھا فیل کرنے لگتا ہے، لیکن یہاں شفا سے مراد روح کی بیماریاں ہیں. اگرچہ سیکنڈری طور پر جسمانی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اصل روح کے لیے فائدہ مند ہے. تیسری چیز ہے ہمارا دل. دل کس چیز کا مجموعہ ہے؟ خیالات، خواہشات، جذبات، شہوات، شبہات، احساسات. لکھ لیجئے چیزیں. ان چیزوں کا ہماری زندگی میں کوئی رول ہے؟ ہاں، کیا رول ہے؟ اگر آپ غمگین ہیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟
غصے میں ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے، خوش ہیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اوکے، آپ دیکھیے کہ دل جسم میں ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل کا ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ دل اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو جذبات کا مجموعہ ہے، یعنی بہت سے جذبات اور احساسات وہاں پر ہوتے ہیں، اور جذبات میں اچھے بھی اور برے بھی، سب چیزیں وہاں جمع ہوتی ہیں۔ اور اگر دیکھیں تو فزیکلی ہماری پوری باڈی کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ دل اور ہمارا نروس سسٹم وغیرہ۔ لیکن بہرحال دل ختم ہو جائے، دل مر جائے، دل کو کچھ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ 4 الگ الگ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ جسم روح کے اندر، روح کہاں ہے؟ کہیں اندر چھپی ہوئی ہے، کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں کہ وہ اڑتا اڑتا آیا تھا آسمان سے، اندر گھس کے بیٹھ گیا اور موت کے وقت نکل کے بھاگ جائے گا، ایسا کانسیپٹ آتا ہے نا بعض اوقات۔ دیکھیں کہ ہمارے ہر بال اور ہر سیل اور ہر رگ کے اندر روح گندھی ہوئی، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، الگ ہوئی تو ختم، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دل بھی کنیکٹڈ ہے، اور دل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری پوری شخصیت کے اندر۔ تو جب تک دل درست نہیں ہوگا کچھ درست ہو سکتا ہے؟ دلیل لائیے۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، سب کچھ بگڑ گیا۔ اس کی اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی شفا کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی کیا غذا ہے؟ ذکر اللہ اور تقوی، اللہ کا ڈر۔ تقوی یہاں ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں معاون اور مددگار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دل کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے، اور دل کی موت تقوی کا نہ ہونا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ وہ ہوتا ہے تو ہمارے سارے جذبات کنٹرول میں رہتے ہیں، خوشی بھی حد کے اندر، خوف بھی حد کے اندر، غصہ بھی حد کے اندر، غم بھی حد کے اندر، ہر چیز بیلنسڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی نرشمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تقوی ایسی چیز نہیں کہ جو ان بلٹ آتا ہے۔ کمپیوٹر میں تو کئی چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں، کچھ پروگرامز آلریڈی انسٹالڈ ہوتے ہیں، لیکن تقوی کیا کرنا پڑتا ہے؟ انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو ڈالنی پڑتی۔ دل کو آپ اسی طرح سمجھیے کہ جیسے پوری زمین کے اندر خانہ کعبہ ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ ایک سینٹر آف دا ورلڈ، اور پوری دنیا سے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف رخ کر کے، وہ ہمارا سینٹر آف لائف ہے، ایک طرح سے سینٹر آف ارتھ ہے اور سینٹر آف لائف یعنی اسلامکلی، اور پھر اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی ہم ہوں تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو کہتے کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو کیا بولا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو دل کو بھی کیا بنانا چاہیے؟ اللہ کا گھر، تقوی۔ اگر وہ اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اور غیر اللہ اس میں گھسا ہوا ہے، غیر اللہ اگر اس میں گھس جائے، ہاں آپ خود ہی کیوں نہ ہو، کچھ لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، بس اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنا غصہ، بس اپنی ذات سے مطلب ہے ان کو۔ تو اگر وہ اندر ہے، یعنی غیر اللہ اندر ہے، جھانکیے دلوں میں کون بیٹھا ہوا ہے، کون ہے دلوں میں؟ کسی کے دل میں مال بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے دل میں کوئی انسان بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی اور چیز نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پر۔ کوئی خود پرستی میں مبتلا ہے، اور کوئی زر پرستی میں مبتلا ہے، اور کوئی زن پرستی میں، اور کوئی کسی اور پرستی میں۔ چلیے سوچئے، آپ غور کیجئے، اور اپنے آپ سے سچ بولیے، اور ڈھونڈیے اس کو جو بیٹھا ہے اندر، کیونکہ جب تک وہ نہیں نکلے گا نا، اور اللہ نہیں آئے گا اس میں، دل بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟
بس صرف اللہ، اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے. یہ جھوٹ کا لبادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تقویٰ، کوئی تقویٰ شکوہ نہیں جب تک کہ صرف اللہ نہ ہو. اللہ کے بعد پھر رسول ہیں، قرآن ہے، اللہ والے ہیں، وہ سب بعد میں. لیکن والذین آمنوا شد حبا للہ. مجھے آپ کے رسپانس پہ خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ. مجھے مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی یاد. آپ نے ذکر اللہ کہا تھا نا، آپ نے درست فرمایا تھا. جب تک ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد نہیں ہوگی، چاہے ہم سوئے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ زبان پر اللہ کی یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہہ رہے تھے مگر دل میں کوئی انشاءاللہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بھی کہہ رہے تھے مگر دل میں ماشاءاللہ کوئی نہیں ہوتا، سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے مگر دل نہیں ساتھ دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ہر وقت دل کی حالت ایک جیسی بھی نہیں، کسی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا. لیکن کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک کہ کون نہ آ جائے یہاں، اور سب سے بڑھ کر. اور اس کا معیار کیا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ واقعی اللہ موجود ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرا جائے، عمل تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ جیسا دل ہوتا ہے نا ویسا ہی عمل ہوتا ہے. اللہ کی محفلوں میں دل لگتا ہے، اللہ کی بات میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، ہر کام اس کے لیے اچھا لگتا ہے. اور پھر تنہائی بہت اچھی لگتی ہے، رونقیں اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. تنہائی میں بھی اچھا عمل کرتے ہیں، چھپ کے بھی اچھے کام کرتے ہیں، سارے معاملات درست ہونے لگتے ہیں. کیونکہ پھر اپنی ذات میں بیچ میں رہتی نا، انسان سب کو ان کا حق دینے لگتا ہے، اللہ کے فیصلہ پہ راضی ہو جاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان آ جاتا ہے، اللہ کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں کہ جو آنکھ ہے سچ آنکھ ہے. وہ جیسے ایک خاتون تھی نا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ کیا کرتی تھی کہ انگلی پھیرتی جاتی ہے، کہتے سونے رب جو آنکھے سچ آنکھے، جو آنکھے سچ آنکھے. جی اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے. اسی کتاب میں آئی تھنک کہ حضرت ابو ہریرہ کی جب ڈیتھ کا وقت آیا تو تکلیف میں تھے، اور ان کی وائف کہنے لگی واہ کا ربا ہو، ہے یہ تکلیف اور تم اب چلے جاؤ گے دنیا سے. یعنی افسوس کے اور غم کے اظہار کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں واہ تربا ہو. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے جا کے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور اپنے ساتھیوں سے جا کے ملیں گے، جو موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یہ اتنی پازیٹیو سوچ کسی کی ہو سکتی ہے؟ عام لوگوں کی تو نہیں ہوتی. صرف تقویٰ والوں کی ہو سکتی ہے، جن کے دل میں واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. اپنی ذات پھر کوئی چیز نہیں لگتی، اور نہ انسان کسی ایگو پرابلم کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے ٹھیس پہنچ گئی اور میری ذات کو کچھ ہو گیا اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. چوتھی چیز ہے دماغ. دماغ کیا چیز ہے؟ سوچنے سمجھنے کا مرکز، اور غور و فکر اور عقل، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. دماغ کی ترقی بھی ضروری ہوتی ہے. جب تک جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کی ترقی نہیں ہوتی، انسان حیوان کی سطح پر ہوتا ہے، جانور کی سطح پر ہوتا ہے. بھینس بھی بڑی ہوتی ہے نا، ہم سے تو بڑی ہوتی ہے، لیکن دماغ اس کا کتنا ہوتا ہے؟ جی کتنا دماغ ہوتا ہے؟ اس کو صرف پتا ہے کس چیز کا؟ چرنے کا. کھانا تو بہت سوفسٹیکیٹڈ لفظ ہے، چرنے کا پتا ہوتا ہے، چارہ چرنے کا بس، اور پانی پینے کا، دیٹس اٹ. نہ اس کو ایکسرسائز کا شوق ہے، نہ کہیں آنے جانے کا، نہ اس کے دل کے کوئی خاص جذبات ہیں، نہ اس کی عقل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ جی فرمائیے. اللہ کی آیات سے انکار کر، اور کیا کرتے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. سورۃ انفال میں ہے آیت 22. ان شر الدواب، دواب کون ہے؟ دابہ کی جمع، جانور. جانوروں میں بھی سب سے بدترین جانور سم بکم. سم جو سنتے نہیں، بکم جو بولتے نہیں، الذین لا یعقلون جو عقل استعمال نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے انسان ہونے کے لیے عقل کا استعمال لازم ہے، ضروری ہے، عقل کی ترقی ضروری ہے. سوچ و بچار، غور و فکر قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. وہ جیسے سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں آتا ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے عقل مند کون ہے؟ جو ایک طرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسری طرف غور و فکر کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں. عقل کی جلا کس میں ہے؟ مطالعہ، ریڈنگ کریں گے تو غور و فکر بھی آئے گی نا، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے کچھ نہیں تو آپ کو غور بھی نہیں کرنا آئے گا. مثلا ایک عام انسان پتھر کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ پتھر. اور راہ جاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ٹھڈا مارتا ہے. ٹھوکر تو ہلکا لفظ ہے، ٹھڈا مارتا ہے اور اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، یا اس کو بنٹے بنا کے کھیل لے گا، یا اس سے کوئی شکار شکور کر لے گا، خلاص. لیکن ایک غور و فکر کرنے والا بچہ بھی اگر اس کو دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ اٹھائے گا، غور کرے گا. میں صبح کے وقت تھوڑی واک کرتی ہوں، آج کل تو خیر وہاں برف وغیرہ پڑ رہی تو تھوڑا کم ہو گیا. تو میں اسکول ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، تو بچے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بہت غور سے دیکھتی ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں نا. کچھ بچے تو بس آئی پاڈ لگا کے کانوں میں کچھ نہ کچھ سن کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بچہ فٹ پاتھ کے ساتھ تھوڑا سا کچھ گرین ایریا بھی ہوتا ہے، تو اس میں نیچے بیٹھ کے ایک کیڑا پکڑ رہا ہو، پھر دوسرا، پھر غور کر رہا ہو. تو میں سوچتی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے کیا دلچسپی ہے؟ لیکن ضرور اس نے کچھ پڑھا ہوگا، یا اسکول کا پروجیکٹ ملا ہوگا، یا کوئی غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہو، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہوگا ہوا کیا ہے. ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کون سے درخت ہیں. ابھی آپ نے پڑھا ربنا ما خلقت هذا باطلا، لیکن کبھی ہم نے کسی پتے کو یا پودے کو اٹھا کے دیکھا ہو، غور کیا ہو اور کہا ہو ما خلقت هذا باطلا. ہمیں تو اکثر چیزیں کیا لگتی ہیں؟ بیکار، ہمارے کام کی نہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ماں باپ الٹا روکتے. بچے فطرت پر ہوتے ہیں نا، جو اللہ نے انسان کے اندر قوتیں رکھی ہیں، جو بھی پوٹینشیلز ہیں، وہ بچے بچپن میں اس کو کسی حد تک استعمال کرتے ہیں. بڑے ہو کر جب اس کو جلا نہیں ملتی، اس کو مواقع نہیں ملتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر طرف سے سنتے اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں. تو غور و فکر آتا ہے وسعت مطالعہ سے. جب زیادہ آپ کے پاس علم ہونے لگتا ہے نا، مثلا اگر آپ نے کہیں پتھروں کے بارے میں پڑھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں اور آپ غور و فکر نہ کریں؟ ایک جاہل انسان جب اس راستے سے گزرے گا وہ بالکل غور و فکر نہیں کرے گا، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جب گزرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ غور و فکر کرے گا اور مختلف چیزوں کی موومنٹ اور ان کے اندر کے فائدے اور نقصان اور وہ سب چیزیں تلاش کرے گا. تو ہم بات کر رہے تھے دماغ کی ترقی کی. تو ایسا ہے کہ میں آپ کو سیلف ریڈنگ کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں. آپ اس کتاب میں سے اسی وقت کچھ بھی صرف 5 منٹس خود پڑھیں، کہیں سے بھی کچھ کھولیے اور پڑھیے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا مشکل پیش آئی. جن لوگوں کے پاس تو بکس ہیں وہ تو اپنا سیلف اسٹڈی کریں خاموشی کے ساتھ. جن لوگوں کے پاس بکس نہیں اور ان کے ساتھ ہمسایوں کے پاس ہے وہ ان سے دیکھ لیں، اور جن کے ہمسایوں کے پاس بھی نہیں تو پھر وہ آپس میں ان 4 چیزوں کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس پر مزید ایک دوسرے سے بات کریں. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ کریں. میں آپ سے پوچھوں گی یہ کہ پڑھنے میں آپ کو کیا مشکل پیش آئی اور آپ کو کیا پسند آیا، اور بیچ بیچ میں کوئی شیئر کرے گا مجھ سے کہ انہوں نے کیا سیکھا. اور آپ دیکھیے کہ صرف اس 5 منٹ کی ریڈنگ سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور یہ اتنے 5 منٹ آپ کے پاس دن میں کئی دفعہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیچھے سے دیکھتی ہوئی آئی ہوں. ماشاءاللہ کچھ لوگ تو اتنے منہمک تھے پڑھنے میں
اور پتہ ہی نہیں چلا. گڈ، یہی ہونا چاہیے. کیسا لگا پڑھنا؟ سچی 5 منٹ ہو گئے تھے، میرا خیال ہے ہو گئے تھے. سب نے ایک ایک چیپٹر تو پڑھ لیا نا؟ الحمدللہ. زیادہ بھی پڑھ لی. فاسٹ ریڈر. آپ کو پتہ ہے جتنی ریڈنگ زیادہ کرتے ہیں اتنی ہی ریڈنگ کی سپیڈ بڑھ جاتی. یس. ایسا ہے کہ دل پر جذبات زیادہ حاوی ہوتے ہیں اور جو دماغ ہے وہ عقل یعنی ریشنل تھنکنگ زیادہ اس سے ہوتی. یہ جن صاحب کی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ کہتے ہیں کہ دل کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز دماغ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے جس سے میں ایگری نہیں کرتی، کیونکہ قرآن میں یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ عموماً جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو مردوں کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عقل بیسڈ ہوتے ہیں. اور یہ دونوں کی شخصیت کا ایک بہت نمایاں فرق ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جلدی رونے لگ جاتی ہیں، جلدی خوش ہو جاتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری رول ادا کرتے ہیں. نہ جذبات زیادہ ہونے میں کوئی نقصان ہے، کیونکہ بچوں کی پرورش اور تربیت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی عقلی اعتبار سے مضبوط ہونے میں کوئی نقصان ہے. بس یہ کہ چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے، اور دونوں مل کے ایک دوسرے کو جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں. اگر دونوں کو اللہ جذبات دے دیتا یا دونوں کو عقل ہی زیادہ دے دیتا تو پھر مشکل ہوتی. جی پیج نمبر بتائیے، سب اپنا اپنا کھول لیں. پیج 118. ہمارے بہت سے مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان کے غیر محتاط استعمال سے. کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ ہر بات پہ بولا جائے؟ ضروری ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم ہر موقع پہ اس لیے بولنا چاہتے ہیں کہ خود کو غیر بہتر بات وہ ہے جس کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آؤٹ آف پلیس ہر وقت ایک شوخی کے مزاج میں رہتے ہیں، ہر وقت جوکس، ہر وقت فضول باتیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ شاید انہیں خود بھی نہ پتا ہو، کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے، اور کوئی آپ کے اوپر کیا کرنے لگتا ہے؟ کمنٹس پاس کرنے لگتا ہے، یا کوئی فکرہ بازی جس کو کہتے ہیں. فکرہ بازی. یہ فکرہ بازی کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے فکرہ بازی کا؟ کوئی نہ کوئی بات بس کر ہی دینا اور دوسروں پہ باتیں بنانا. کوئی مثال دے گا؟ مثلا یا تو کوئی شعر بول دینا، یا کوئی محاورہ کہہ دینا، یا کوئی طنز کر دینا. یہ کتنا عام ہے مرض ہمارے معاشرے میں، ہے یا نہیں؟ کسی شادی میں جائیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ کسی محفل میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، مثلا کل کوئی مجھ سے ملا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا آپ تو کینیڈا کی ہو کے رہ گئی اور آپ کو تو وہ بہت پسند آ گیا، اور آپ کو تو معلوم نہیں کیا. تو میں سوچ رہی تھی یہ شخص چاہے محبت سے یہ بات کر رہا ہو، چاہے کسی اور چھپے ہوئے جذبے کے ساتھ، لیکن کیا یہ باتیں ضروری ہیں؟ کیا کسی آنے والے کو یہ کہنا کہ آپ کو تو وہ جگہ بہت پسند آ گئی، آپ کو کیسے معلوم مجھے پسند ہے یا نہیں؟ آپ نے میرے دل کا حال کیسے جان لیا؟ پچھلے دنوں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ بھی کینیڈا چلی گئی، دنیا آپ کو پسند آ گئی، اور دنیا کس کو نہیں پسند آتی. آپ کو کیسے پتا کہ میں دنیا کی خاطر گئی ہوں یا میں کسی اور مقصد سے گئی؟ آپ میرے بارے میں کیسے جان گئی؟ اسی طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم حقیقت میں نہیں جانتے ہوتے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی غرض کیا ہے. لیکن ہم جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں، ازیوم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم حقیقت سمجھ کر دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں اور بہت سچے ہیں اور حقیقت ہم ہی کو معلوم ہے. تو جب ہم کسی کو بھی ایسے تانے سنا دیتے ہیں یا ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو کیا ہم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی محبت جیتتے ہیں؟ کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ ہم اپنی حماقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، اپنے اندر کے کچھ غم غصے دور کرنے کے لیے اس طرح کی فکرہ بازی کرتے رہتے ہیں. تو ہم سب کو
جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ کیا ہے کہ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چپ کا روزہ رکھ لیں. ہاں ضرورت ہو ضرور بولیں. کیا بولیں؟ جس سے خدائی سچائی کا اعلان ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ کی ایسی بات, مظلوم کی حمایت ہو, کوئی انسانی بھلائی قائم کرنا ہو, خیر خواہی اور اصلاح کرنا ہو. اب مثلا لاہور میں کانوکیشن تھی تو پیچھے میں بیٹھی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس میں, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا بجائے یہاں بیٹھنے. یہ صرف مجبوری کی جگہ ہے, یہ بیٹھنے کی نہیں, یہ مجبوری کی جگہ ہے. لیکن سب سے زیادہ ریلیکس انسان وہاں ہوتا ہے جہاں وہ دوسروں کے بیچ میں ان نون طریقے سے بیٹھا ہو. بہرحال بیٹھی ہوئی تھی میں, تو میرے آگے اسٹوڈنٹ بیٹھی تھی سفید اسکارف اور پور پراپر یونیفارم میں, کتابیں ہاتھ میں تھیں, گود میں تھیں, اور کوئی بھی دیکھے تو فوراً پہچان جائے الہدا کی اسٹوڈنٹ, کیونکہ وہ خاص قرآن پاک کی بازوقت رکھے ہوتے ہیں. تو میں چونکہ پیچھے بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بوتل اس نے کھولی اور بائیں ہاتھ سے پانی پیا. میرے دل کے اندر اتنی تکلیف اٹھی کہ ہمارا لباس اور حلیہ اور کتاب کیا بتا رہی ہے کہ ہم کون ہیں, چلتا پھرتا قرآن ہے. پھر میں نے غور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ظاہری طور پر دیکھ کر تو فیصلہ کر بیٹھوں فوراً, اور ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے, ہاتھ نہیں اٹھا. کئی لوگوں کو شولڈر فریز ہو جاتا ہے, وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے, کام نہیں کر سکتے, تو پھر ان کو وہ کام بائیں ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھتی رہی, میں نے کہا چلے ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے پہلے کنفرم کیا. تھوڑی دیر ہوئی, پھر انہوں نے بوٹل کو, پھر پہلے میں نے یہ بھی سوچا ایک دفعہ ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں. بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے نا, وہ سامنے والے کی بات سنتے سنتے, اگرچہ یہ بھول کیونکہ اتنا کھاتے ہیں ہم کہ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بھول ہو جائے. انسان ہے نا, ہم ہمیشہ دوسرے کو مارجن دینے کی بھول ہو سکتی. پھر انہوں نے اسی طرح پانی کھولا اور بائیں ہاتھ سے پیا. اب تو مجھ سے رہا نہ گیا. تو شکر ہے مجھے وہ پہچانتا کوئی نہیں تھا وہاں, ورنہ مجھے دیکھ کے بھی بعض لوگ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, جو کہ اور بھی غلط ہے, کیونکہ انسان کی خاطر ہو گیا نا, اس میں تو کوئی نیکی نہ ملی. تو میں نے پیار سے ان کا کندھا تھپتھپایا, کان میں سرگوشی کی. میں نے کہا پانی دائیں ہاتھ سے پیے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے یہ ہو کہ اس کا دل تو ضرور تکلیف ہوتی ہے نا, جب کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم کو بہت برا لگتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے, کتنی بھی سچی کوئی بات کرے نا, کتنے بھی پیار سے کرے, لیکن جب ہماری غلطی کوئی بتاتا ہے تو ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا ہے نا ایسا. تو مجھے یہ تھا کہ اب ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی کہ یہ انہوں نے کیوں مجھے کہا ہے. تو پیچھے ہو کے تو میں دعا مانگ لوں ان کا, یا اللہ ان کے دل میں جو تکلیف آئی ہوگی وہ دور کر دینا ان کو. یعنی کہ میں وہاں بیٹھی ہوں چند لمحوں کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, میں تکلیف پہنچانے تھوڑی گئی ہوں کہ لوگوں کو ہرٹ کر کے وہاں سے اٹھوں, ہاں وہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی میں کیوں نہ ہو. تو بہرحال انہوں نے اس کے بعد پانی نہیں پیا میرے سامنے, پیا ہوگا یا ہو سکتا دائیں ہاتھ سے پیا اور میں نے نہ دیکھا. بہرحال لیکن انہوں نے بھولے گا کبھی نہیں انشاءاللہ تعالی. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے کوئی آیا اور مجھ سے ملنے لگا, تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, تو انہیں پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں. تو کہنے کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. میں نے کہا شکر ہے ابھی تک شوق باقی ہے, ورنہ بعض اوقات تو کوئی ہمیں نصیحت کر دے تو ہمارا سارا شوق بھرم ہو جاتا ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ جن کو ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن اگر میں ایک بات سمجھا دوں تو ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں کسی سے بھی زیادہ اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے. اور جب اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کو دوسروں کی نصیحت اور خیر خواہی اور ان کے احسان سب کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اور نصیحت تو کڑوی گولی اور انجیکشن کی طرح ہوتا ہے, جس کو لینے میں شفا ہوتی ہے لیکن لینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اور کس کو کوئی چیز اچھی لگی اس کتاب میں؟ صفحہ نمبر بتائیے. 175. اثر قبول نہ کرنا. لاسٹ پیراگراف. داعی بن کر رہے, یعنی دوسروں کو اچھی چیز کی طرف بلانے والا ہو, نہ کہ خود مدعو ہو جائے. بہت ضروری بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی چیزوں کا جائزہ لیں گے, اچھا اس کی
اور کسی بھی ایک چیز جس سے امپریس ہوں گے وہ اپنے اندر لے آئیں گے، بھلے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو. تو معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. اچھی باتیں ضرور دوسروں سے لینی چاہیے. اور یہ بات بہت اہم ہے، خالط الناس وانظروا اللہ تکلموا دینکم. خالطو مکس اپ ہو، ملو جلو، الناس لوگوں سے، وانظروا اور دیکھو، اللہ کے نہ تکلموا، اکلم یکلم اکلام زخمی کرنا، کلم زخمی کرنا کہتے ہیں، دینکم اپنے دین کو، اپنا دین زخمی نہ کرو، دین کو بچا کے، دین کی حفاظت کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں سے ملو. کسی نے پوچھا تھا نا لقمان حکیم سے حکمت کہاں سے سیکھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کسی اچھے انسان سے ملتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی جو ہے یہ میں اپنے اندر لے آؤں. اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو ملتے ہیں جو آپ کو پسند ہی نہیں، جس کی ہر بات آپ کو بری لگتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ سٹینڈ کر ہی نہیں سکتے، ان کی ہر بات آپ کو بری لگتی، ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی زندگی میں آپ کو ٹکر جاتے ہیں کہ جن کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، اگرچہ ان میں بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر خراب چیزیں ہوتی ہیں. اب ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم وہ نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ملنا ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے ہم وی کین ناٹ ٹالریٹ سم ٹائم، تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مزاج بھی بہت خراب ہونے لگے، لیکن کسی سے بھی ملنا جلنا ختم نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت سے لوگ فوکسڈ نہیں ہوتے، لہٰذا ان کا شغل ہوتا ہے فکرہ بازی، فضول باتیں، لغویات، کیونکہ وہ دماغ میں خلل بھرا ہوتا ہے نا. کباڑ خانہ، ٹریش کین، ٹریش کین کا نام سن، ریسائیکل بن کمپیوٹر کی اسکرین پر، تو اس میں کیا ڈالتے ہیں ریسائیکل بن میں؟ جو چیز نہیں چاہیے، یوز لیس. اچھا مشکل پتہ کیا ہے ہم سب کی؟ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کہ جہاں سے ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی خراب، نرالی، الٹی سیدھی بات سنتے رہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری ہمارے کانوں سے گزر کے دل میں جا پڑتی. اب دل کیا بن جاتا ہے؟ بن بن جاتا ہے، ریسائیکل بن. اچھا اب کیا ہے؟ ہر خراب چیز وہاں آ کے تو کلٹر اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اس سے ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے، ہماری زبان پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے ریئیکشنز، ہمارے معاملات سب بگڑتے ہیں، کیونکہ وہ کنٹرول ہاؤس ہے نا، وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. اب وہ کنٹرول زبان پہ نہیں رہتا. لیکن ریڈنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اچھی چیز پڑھتے ہیں تو آپ فوکس ہونے لگتے ہیں، اچھی غذا اندر جا رہی ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں سے ملے جلے نہیں، یا آپ سوسائٹی میں نہیں رہیں. وہ ہر چیز اندر آئے گی آئے گی آئے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو جب صاف چیز اندر جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ اس پولوشن کو ختم کرے گی اور آؤٹ کر دے گی، یعنی خراب چیزیں باہر نکلتی چلی جائیں گی. کہہ رہے ہیں کہ میڈیکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ جو لوگ دماغ کم استعمال کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا دماغ ڈیڈ ہونے لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم جسم کا کوئی بھی حصہ استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلز اس کے ختم ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ فنکشنل نہیں رہتا. دماغ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اچھی باتیں پڑھنے اور علم سیکھنے اور جاننے میں ہے، اور جو لوگ زیادہ دیر تک پڑھتے لکھتے رہتے ہیں ان کا دماغ زیادہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے اور بڑھاپے میں بھی زیادہ الرٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. مسیساگا، یہ جس شہر کا نام میں نے یہاں لکھا ہے، اس کی جو میئر ہے، میئر سٹی کا میئر ہوتا ہے نا، وہ 80 سال سے زیادہ عمر کی ہے، 80 سال سے زیادہ. اینڈ شی از اسٹل ورکنگ، آفس میں جاتی ہے اور سٹی کی میئر ہے. وہاں پر ایک اسنا اسلامک تنظیم ہے، اس نے ایک کانفرنس کی تھی تو اس میں مجھے بلایا تھا، اور اس میں جو چیف گیسٹ تھی وہ وہی میئر تھی. تو اتفاق سے کافی کلوزلی بات کرنے کا اور دیکھنے کا مجھے موقع ملا. تو اس سے بھی میں یہ سیکھ رہی تھی کہ اس کے پورے بال سفید تھے، اس کی سکن جو تھی وہ جیسے بہت بوڑھے لوگوں کی سکن جو ہوتی ہے نا بالکل ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، لٹک بھی جاتی ہے اور جھڑیاں بھی بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں، لیکن مینٹلی انتہائی الرٹ.
تو میں نے اسلام میں علم کے بارے میں اور خاص طور پہ خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. تو پھر اس کے بعد میرے بعد اس نے اٹھ کے اسلام کے نقطے کچھ پڑھا بھی ہوگا، اور ویسے بھی اس لیکچر میں سے کچھ چیزیں لے کے تو ڈسکس کیا تھا اس نے. تو میں اس وقت یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایک 80 سال کی عورت صرف دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگتی، اور مینٹلی تو آپ پوچھیں ہی نہ نا، یا ایموشنلی وہ کتنی زیادہ ویک ہوتی ہے کہ کبھی بہو کو ستائے گی، کبھی اور رشتہ داروں میں، کیونکہ فارغ ہے، کوئی دماغ کا کام نہیں ہے، اور جو بھی یعنی کہ انسان کے سارے اعضاء اور طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی بات بری لگنے لگتی، پھر اور بیماریاں جنم لینے لگتی. تو میں سوچتی تھی کہ صرف وہ نہیں، اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں وہاں لوگ بڑی عمر میں بھی جا کے کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا دماغ اس عمر سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہوتا ہے اور یہی دیکھا ہوتا ہے. جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، یہ سنا ہوتا ہے، اسے ہم ایک ٹروتھ کے طور پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر اپنی زندگی کو بھی برباد کر لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ کیا جتنا میکسیمم ہو سکے. جیسے یہ بھی بات ہوئی تھی خالق الناس، لوگوں سے ملتے جلتے رہو. یہ درست ہے کہ آپ لوگوں سے مل کے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن وہ سیکھنا صرف اس وقت فائدہ دیتا ہے جب آپ کے اپنے اندر ایک میزان ہو، چھلنی لگی ہوئی ہو، فلٹر ہو. اگر آپ ان سارے رویوں کو فلٹر نہ کر سکیں تو ملنے جلنے سے دین زخمی بھی ہو سکتا ہے. جی 201 کیا لکھا ہے اس میں؟ 201 میں چھوٹا واقعہ بڑا سبق. جی مولانا سید امیر علی 1858 سے 1921 تک ان کی زندگی رہی. ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں وفات پائی. انہوں نے مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی کہ ان کی تعلیم چھوٹ گئی. غربت کی وجہ سے انہیں ملازمت تلاش کرنی پڑی. بہرائچ کے ایک سب پوسٹ آفس میں ان کو پوسٹ ماسٹر کی جگہ مل گئی. ملازمت کی ضرورت کے تحت انہوں نے معمولی انگریزی سیکھ لی اور کام کرنے لگے. گھریلو تربیت کے تحت وہ نماز کے پابند تھے. ایک دن وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گئے. اسی وقت سرکاری افسر ڈاکخانہ کے معائنہ کے لیے آ گیا. پوسٹ ماسٹر کو غیر حاضر پا کر وہ بہت غصہ ہوا. سید امیر علی صاحب کو مسجد میں اطلاع پہنچی تو وہ وضو کر رہے تھے. انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آئے. افسر مذکور نے پوچھ گچھ کی تو چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا اور نہ کسی قسم کی معذرت کی. خاموشی کے ساتھ ایک کاغذ لیا، اس پر اپنا استعفی لکھا اور افسر کو دے کر گھر چلے گئے. سید امیر علی صاحب اس وقت تک صرف اردو اور کچھ انگریزی جانتے تھے. وہ عربی اور فارسی سے ناواقف تھے. استعفی کے بعد انہیں ایک جھٹکا لگا. انہوں نے سوچا کہ جس دین کی خاطر میں نے ملازمت سے استعفی دیا ہے اس کی بابت براہ راست میں کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی اس دین کو میں تو جانتا ہی نہیں. حتیٰ کہ اس سلسلے میں کوئی شخص سوال کرے تو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. میں نماز ضرور پڑھتا ہوں مگر نماز کا مطلب کیا ہے اس سے میں بے خبر ہوں. قرآن و حدیث سے مجھے کوئی واقفیت نہیں. اب ان کے اندر ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا. انہوں نے عربی اور فارسی پڑھنے کا فیصلہ کیا. عربی زبان میں انہوں نے اتنی مہارت پیدا کی کہ ماہر علماء میں شمار کیے جانے لگے. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں وہ شیخ الحدیث مقرر ہوئے. مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس یعنی ہیڈ ماسٹر جسے کہتے ہیں. منشی نو کشور وفات 1895 کے مطبع سے وابستہ ہو کر بڑی بڑی عربی کتابوں کے اردو ترجمے کیے، مثلا صحیح بخاری، فتاوی عالمگیری وغیرہ. قومی آواز 4 فروری 1990. آدمی کے اندر اگر زندگی ہو تو ایک معمولی واقعہ اس کے اندر حرکت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عالی شان کارنامے انجام دے سکے. اور جس آدمی کے اندر زندگی نہ ہو اس کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے مگر وہ اس طرح پڑا رہے گا جیسے کہ اس نے نہ کچھ جانا اور نہ کچھ سبق لیا. بعض اوقات ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو جب کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے وقتی طور پہ بات بری بھی لگے تو بھی اثر تو ہوتا ہی ہے دل پہ. اب اس کو صحیح راستہ ملنا چاہیے، پازیٹیولی اس کو ڈھال کے کوئی اس سے کام لینا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں منع کرے تو ہم تعویلیں شروع کر دیتے ہیں.
لیکن یہ خاموش رہے اور اس سے سبق سیکھ کر انہوں نے بہت سے کام کیے. جی ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. لوگوں سے ملنا بھی چاہیے اور اپنے کام پر بھی فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہر وقت صرف ملتے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم صرف اسی کے اندر رہیں گے اور ملیں جلیں گے نہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتدال ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے خود ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے پردہ کر لیا صحیح طور پر، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اب میرا پردہ میرا نمائندہ ہے، میری آئیڈینٹی ہے. مجھے لوگ اسلام کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اب مجھے اپنا اخلاق پہلے سے بھی زیادہ بہتر کرنا ہے. اور خاص طور پر میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو میرا حجاب ہوتا تھا، اور میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ہر ایک سے انٹریکٹ بھی کرتی تھی، لیکن بہت کانشیس بھی میں ہوتی تھی کہ میں حجاب میں ہوں، مجھے کہکا نہیں لگانا، میں حجاب میں ہوں، مجھے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، میں حجاب میں ہوں، مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے زیادہ پڑھنا ہے، مجھے دوسروں سے آگے نکلنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حجاب پہن کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور الحمدللہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا اور لوگوں کو سمجھنا اتنا فائدہ مند ہوا کہ اس سے دین سیکھنے کے بعد سکھانے کا موقع ملا. اصل میں یہ جو ہم بالکل آئسولیٹ ہونے لگتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ڈر کے کیا ہوتا ہے کہ ہم فیس نہیں کرنا چاہتے ان چیلنجز کو، اور اس کے لیے پریپیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو. تو ہم اس میں عافیت سمجھتے ہیں کہ بس ہم نہ کہیں جائیں، نہ ہمیں کوئی پوچھے کچھ، اور نہ ہی کسی سے کوئی ایسی بات سنے. ہم سننا نہیں چاہتے خود کو. یہ بھی ایک طرح کی ہڈن ایروگینس ہوتی ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں کہے اوہ دیکھو اب حجاب لے لیا تو کیا ہو گیا. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو اس وقت بھی یہ تھا کہ مسلمز کے علاوہ نان مسلمز بے شمار تھے، اور وہاں پر کوئی نقاب نہیں کرتا تھا. اب تو یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت زیادہ نقابی آ گئے، لیکن جس وقت میں یونیورسٹی گئی تھی تو نقاب والا کوئی نہیں. اور الحمدللہ مجھے کبھی خوف نہیں آتا. میں سوچتی تھی کہ اگر میں بول کے کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تو میرا حجاب بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میرا حجاب تبلیغ کر رہا ہے. تو آپ سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ رشتہ داروں سے بھی ملیں سوسائٹی میں، مگر دین زخمی نہ کریں. بس دس از دا کنڈیشن. دین نہیں زخمی کرنا، ملنا سب سے ہے. اور جب ٹریش کین اوور فلو کرنے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو خالی کرتے ہیں نا. آپ کے بن بھر جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اور ٹریش کو کیا کرتے ہیں؟ کوڑے کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ ڈمپ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ریسائیکل کر دیتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے اس کو. تو ایسے ہی کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے خالی. تو انشاءاللہ ان 4 کانسیپٹ سے مزید بھی بات ہوگی. آج آپ کا ہوم ورک ایک سادے کاغذ کے اوپر یہ 4 چیزیں لکھ کے اسی طرح گولدارا بنا لیں، چکور بنا لیں، جو مرضی کریں، اوپر اپنا نام لکھ لیں کہ دس از می. یہ میری زندگی کی 4 چیزیں جن کو مجھے چمکانا ہے، جن کو میں نے بہتر بنانا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کے سامنے یہ ٹارگٹس یا آپ کے سامنے ایک وہ رہے گا ہدف، جی گول بن جائے گا آپ کا. تو پھر جہاں بھی امبیلنس ہوگا اس کو آپ چیک کرتے رہیں گے اور پڑھ کے آنا ہے. مجھے الہدا میں کوئی لڑکی فالتو چلتی پھرتی بیکار نظر نہ آئے. جہاں جو بھی ہے کام کرے اور بیچ بیچ میں سے پڑھ لے. ضروری نہیں کہ اول سے آخر پڑھے. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.